پاکستان کی میڈیشن میں جو مذاکرات ہو رہے تھے ایران اور امریکہ کے درمیان وہ بے نتیجہ رہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں اور جو دونوں فریقین کی طرف سے گفتگو سامنے آ رہی ہے اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ جو انگیجمنٹ کا سلسلہ ہے پاکستان کی میڈیشن میں وہ جاری رہے گا. لیکن اب تک جو ٹاکس ہوئے ہیں اس کو ڈپلومیٹک لیول پہ کیسے دیکھا جانا چاہیے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی سابق سفارتکار ڈاکٹر ملیحہ لودھی. ملیحہ صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم آگے جا کے تفصیل سے بات کریں گے کہ کن کن نکات پہ بات ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ٹویٹ ابھی سامنے آیا ہے، لیکن ایک ایسے مذاکرات جو کہ اس کانفلکٹ کے ریزولوشن کے حوالے سے ہوں جو کہ دہائیوں سے جاری ہو اور اس میں یہ کہا جائے کہ بہت سارے پوائنٹس پہ اتفاق ہوا لیکن 2-3 میجر پوائنٹس پہ اتفاق نہیں ہوا، اور یہ اشارے بھی ہے کہ انگیجمنٹ جاری رہے گی. ڈپلومیٹک لیول پر اس کو کیا کامیابی سمجھا جائے یا کیسے دیکھا جائے گا اس کو؟ شہزاد، میرا خیال ہے جو مذاکرات ابھی کنکلوڈ ہوئے ہیں وہ نہ بریک تھرو تھے اور نہ ہی بریک ڈاؤن تھے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنا اہم مرحلہ تھا اور اتنی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ تھی. یہ پہلے فیس ٹو فیس ٹاکس تھے ایٹ سچ اے سینئر لیول بٹوین دا US اینڈ ایران ان 4 decades. ان کے درمیان تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز تو ہیں نہیں. تو پہلے تو ہمیں اس کو اکنالج کرنا چاہیے کہ یہ بہت ہی ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ تھی. اب یہ ایکسپیکٹیشن اور یہ توقع کرنا کہ کچھ گھنٹوں میں اتنے پیچیدہ جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو جائیں گے اور ایک معاہدہ ہو جائے گا، میرا خیال ہے یہ تو بہت ہی ان ریئلسٹک تھا. دیکھیں، میں تو ہمیشہ کہتی ہوں، میں خود بھی تو ڈپلومیٹ رہی ہوں، ڈپلومسی از ناٹ اے ون ڈے ایونٹ، اٹ از اے پروسیس. تو اس میں یو نیڈ پیشنس، اس میں ٹائم لگتا ہے اور کچھ گھنٹوں میں نہیں ہو سکتا یہ کنکلوڈ. تو پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ اس وقت جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ول کنٹینیو اٹس ایفرٹس. پاکستان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر انہوں نے آلریڈی ہی از ارجڈ بوتھ سائڈس ٹو آبزرو اینڈ مینٹین دا سیز فائر. آئی تھنک دیٹس اے گڈ کال ٹو میک. دونوں نے کہا بھی کچھ نہیں ہے کہ سیز فائر جو ہے اٹس نو لانگر ان پلیس. آئی تھنک بوتھ کنٹریز ڈو آر کمیٹڈ ٹو دا سیز فائر. اور پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ جی کیپ یور کمیونیکیشن اوپن. تو میں سمجھتی ہوں ان ٹاک سے ڈپلومیٹک آپشن ہیز ناٹ بین رولڈ آؤٹ، وہ ڈپلومیٹک آپشن رہتا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ڈیلیگیشنز واپس گئی ہیں اپنے کیپٹلز، اور جب وہ اپنے لیڈرشپ کو رپورٹ کریں گی اور بریف کریں گی تو اس کے بعد نیکسٹ سٹیپس کیا ہوتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ کہ ابھی بھی دا ڈپلومیٹک پاتھ از دیر. تو دونوں کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ فریقین پیشنس کا مظاہرہ کریں گے، جو سیز فائر ہے اس کو انٹیکٹ رکھیں گے؟ ان کے بیانات سے آپ کیا اخذ کر رہی ہیں؟ دیکھیں، میں تو یہی ہے نا کہ دونوں نے کہا ہے کہ سٹیکنگ پوائنٹس کیا تھے، دونوں نے کہا ہے کہ کون سے ایشوز ان کے لیے اہم تھے. تو یہ تو ہمیں پہلے سے بھی پتا تھا. لیکن یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو اگین تھریٹننگ ٹویٹ آیا ہے، تو اس سے ہمیں دیکھنا ہے کہ واٹ ڈز ہی مین بائی دس. از اٹ جسٹ بلسٹر اینڈ بولنگ یا وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ تو لیکن دیکھیں، اس وقت شہزاد میری نظر میں تو دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے ٹو ریٹرن ٹو وار. اینڈ آئی تھنک پاکستان ول کنٹینیو ٹو پلے اے رول ٹو ٹرائی ٹو پرسویڈ دا پارٹیز بیک ٹو دا نیگوشیٹنگ ٹیبل. پاکستان میرا خیال ہے بیک چینل کمیونیکیشن کنٹینیو کرنے کی کوشش کرے گا. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو پروسیس ہم نے اسلام آباد میں دیکھا عنقریب وہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، یا یہ بہت ہی چیلنجنگ ہوگا پاکستان کے لیے کہ دوبارہ میز پر لائیں، بات چیت کریں؟ کیسے اس پروسیس کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا؟ کیونکہ یہ تو بڑا واضح ہے کہ انگیجمنٹ تو کنٹینیو رہے گی، بٹ ہاؤ ول دا پروسیس کنٹینیو ٹو بی ٹیکن فارورڈ؟ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ یو ہیو اندر راؤنڈ آف ٹاکس ان اسلام آباد، اس لیے کہ اگر دونوں راضی ہوتے ہیں مستقبل میں جا کے، یعنی کہ ان دا امیجیٹ فیوچر، نیئر ٹرم، اینڈ دا سیز فائر اسٹیز ان پلیس، یہ بھی بہت اہم ہے. تو پھر دیکھیں، پروسیس تو کہیں بھی شروع ہو سکتا ہے اور کسی فارم میں بھی شروع ہو سکتا ہے. دیٹس ناٹ دا ڈیفیکلٹی. ڈیفیکلٹی از سیاسی ول. از دا پولیٹیکل ول دیر فار بوتھ پارٹیز ٹو کنٹینیو؟ میرا خیال ہے ایران کی طرف سے تو بہت کلیئر ہے. پھر ایک اور جو نقطہ آئی تھنک ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے شہزاد، اور وہ ہے اسپوائلر کا. تو ہمیں پتہ ہے کہ اسپوائلر کون ہے اس گیم میں، وہ ہے اسرائیل. دیکھیں، ود ان آورز آف دا سیز فائر بینگ اناؤنسڈ، کیا کیا اسرائیل نے؟ سب سے فیئرس حملہ کر دیا اسرائیل نے لبنان پہ. جی. اور پھر ایک کنٹروورسی شروع ہو گئی کہ ڈڈ دا سیز فائر کور لیبنن اور ڈڈنٹ کور لیبنن. یہ بھی بائی دا وے مذاکرات میں ڈسکس ہوا تھا. تو ہمیں وی ہیو ٹو واچ what Israel does, what it says,
and how it begins again to push Washington towards reviving the war. सही, दो बातें तो बड़ी ऑब्वियस थी, पहले तो इंटरनेशनल मीडिया में भी कोट हो रही थी, लेकिन अब बड़ा वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ट्वीट में एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल के हवाले से बात की, दूसरा उन्होंने ये कहा है कि ईरान किसी भी तौर पे न्यूक्लियर हथियार, जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अब मुझे ज़रा ये बताइएगा, अगर ईरान की भी जो, अगर आप स्टेटमेंट सुने, वो ये कहते हैं कि हमें तो न्यूक्लियर हथियार बनाना ही नहीं है, तो फिर ये पोजीशन क्यों होगी ईरान की कि जो इनरिच्ड यूरेनियम है उसको वो गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि इतला तो ये भी थी ना कि शायद ये भी ऑप्शन दिया गया था, आप इसको बेच दें या ख़त्म कर दें या किसी को और हैंड ओवर कर दें, बट ईरान अगर बॉम्ब बनाना नहीं चाहता तो इनरिच्ड यूरेनियम क्यों रखना चाहेगा? देखिए, जो अमेरिका का डिमांड है वो तो डिमांड इस, तो ईरान का ये हक है, उनका राइट है टू इनरिच यूरेनियम. दे हैव दैट राइट अंडर इंटरनेशनल लॉ, अंडर मेंबरशिप ऑफ एनपीटी. तो अब ये कि अगर सदर ट्रम्प अपने सिर्फ डिमांड्स मनवाना चाहते हैं और उन टर्म्स पे एक एग्रीमेंट करना चाहते तो वो तो नहीं होगा. देखें, 5 हफ्ते से लड़ाई जारी थी, उसका क्या मकसद था ट्रम्प की वजह से जी, की तरफ से? उसकी तरफ से तो यही था ना मकसद, एम, ऑब्जेक्टिव, कि ही विल मेक ईरान सरेंडर. तो जो वो जंग से नहीं कर पाया तो वो नेगोशिएटिंग टेबल से क्या करेगा? और इसमें मलिया साहब, अभी ये जो नेवल ब्लॉकेड वाली बात है, वी डोंट नो कि ट्रंप ये फौरन करते हैं या बाद में करते हैं या करते ही नहीं है, लेकिन अगर वो ये करते हैं और ये कामयाबी से करने में कामयाब हो जाते हैं, मैं एक अजम्पशन की बात कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा? फिर तो एस्केलेशन मजीद बढ़ेगी, और फिर क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हम जहाँ पहले किसी का कंट्रोल नहीं था वहाँ पे ईरान का कंट्रोल भी नहीं रहेगा और अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा, तो वो खित्ते के लिए कैसे पैन आउट करेगा? मेरा तो ख्याल है कि ये बहुत ही खतरनाक इसने थ्रेट दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, और मेरा तो अपना ख्याल है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इट. तो थ्रेटन करना एक चीज़ है, लेकिन उसको जाके अगर इतना आसान था करना तो अब तक वो ले चुके होते. सही. तो उन्होंने ये डिमांड क्यों डाली थी फिर में? तो अब तक अगर इतनी मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल की, कंबाइंड मिलिट्री फोर्स अमेरिका और इजराइल की, तो अभी तक तो नहीं कर सके. और अगर ये करीब जाते हैं ईरान के कोस्ट लाइन के, जी, बिकॉज उनको जाना पड़ेगा ना, तो फिर क्या होगा? ये तो फिर उनके जो फौजी हैं, दे विल बी सिटिंग डक्स. ईरान ऑलरेडी हैज़ अपर हैंड इन द कॉन्फ्लिक्ट, फिर तो इट विल हैव मोर ऑफ एन अपर हैंड. सो आई डोंट नो, ये बहुत ज़्यादा खून खराबे के बगैर ये नहीं कर पाएंगे. सो मे बी इट इज़ जस्ट अ शैलो, हॉलो, एम्प्टी थ्रेट, बट वी हैव टू वेट एंड सी. बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर मलिया लोधी हमारे साथ मौजूद थी. प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे. स्टे विद अस.